ناظرین اکرام السلام علیکم۔ ہماری خاص پیشکش راہ نجات میں آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے۔ میں ہوں اطہر سعید، آپ کا میزبان آپ کے ساتھ، اور ناظرین آپ کے تمام تر سوالات کے جواب دینے، ہمارے آج کے موضوع پر ہماری رہنمائی فرمانے مولانا عبداللہ طارق صاحب اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں۔ معروف عالم دین، مفکر اور دانشور مولانا عبداللہ طارق صاحب کا ہم اسٹوڈیو میں پرتپاک خیر مقدم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، اور ناظرین اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے تحمل و برداشت کی اہمیت۔ حضرات، ہم آج کے دور کی بات کریں تو ہم معمولی سی باتوں پر اپنا آپا کھو دیتے ہیں، بھڑک جاتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، غلط زبان کا استعمال کرنے لگتے ہیں، ہمارے برتاؤ میں تبدیلی آ جاتی ہے، ہم ان رشتوں کو لمحے بھر میں ہی تار تار کر دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، پامال کر دیتے ہیں، جن کی تقدس اور ان کے احترام کی ہمیں تعلیم بھی دی جاتی ہے، تلقین بھی کی جاتی ہے۔ جن رشتوں کو بنانے میں ہم نے عمر صرف کر دی ہے، ان رشتوں کو ہم لمحے بھر میں ہی پامال کر دیتے ہیں، توڑ دیا کرتے ہیں۔ حضرات، اپنی بات کا آغاز مولانا عبداللہ طارق صاحب سے آج اسی سوال کے ساتھ کریں گے کہ مولانا صاحب، رشتے کے لیے یا رشتوں کے لیے کتنا اہم ہے، کتنا ضروری ہے تحمل و برداشت؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات، تحمل انسان کی بہت اعلیٰ درجے کی خوبی ہے، بے شک، اور جس کا فائدہ خود اسے بھی ملتا ہے اور دوسروں کو بھی اس سے فائدہ پہنچتا ہے۔ تحمل کا مطلب ہے برداشت، سمائی، ٹھنڈے پن سے معاملات کو حل کرنا۔ ایک آدمی جس کام کو بہت غصے سے انجام دیتا ہے، اسی کو نرمی، سمائی، برداشت اور خندہ پیشانی، کشادہ پیشانی کے ساتھ بھی کر سکتا ہے۔ بے شک جی۔ کبھی کبھی آدمی افسر ہے، اپنے آفس میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہ جہاں جا رہا ہے افسر بن کے جا رہا ہے۔ بچوں کے بیچ میں جا رہا ہے، وہاں بھی افسر بنا ہوا ہے۔ وہاں بچے جو ہیں سہمے رہتے ہیں، پاپا آ گئے، پاپا آ گئے، وہ ادھر گھس گیا، وہ ادھر کونے میں بیٹھ گئی، بچی جو ہے وہ ڈر رہی ہے کہ میں چائے لے کے جاؤں گی تو مجھے ڈانٹ دیں گے اتنی سی بات پہ، کہ اس طرح سے رکھ کے لاتے ہیں، اتنی بھر کے لائی ہو، تمہارے اوپر گر جاتی، میرے اوپر گر جاتی۔ جی جی، یہی بات نرمی سے بھی کہی جا سکتی ہے۔ تو آدمی کو نرم مزاجی اور خندہ پیشانی، یہی بات مثال کے طور پر جو میں نے کہی ہے، یہ بات پیار سے بھی کہی جا سکتی ہے۔ بیٹے اتنا بھر کے لائے ہو، تمہارے پیروں پہ گر جاتی، پاؤں جل جاتا، میرے کپڑوں پہ گر جاتی، ٹھیک ہوتا وہ؟ نہیں پاپا، ہاں، یہ بات آرام سے بھی کہی جا سکتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نرم روی جس چیز میں بھی شامل ہوتی ہے، الا زانہ، اس کو خوبصورت اور خوشگوار بنا دیتی ہے۔ صحیح بات ہے مولانا صاحب۔ برداشت کا ایک تو مادہ ہم سب کے اندر کم ہو رہا ہے، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے مشل راہ کی طرح ہے۔ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہ بزرگ عورت کا جو کہ کوڑا پھینک دیا کرتی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ گزر جایا کرتے تھے۔ ایک روز اس نے کوڑا نہیں پھینکا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تشویش ہوئی، فکر ہوئی، اور اس کا حال چال پوچھنے کے لیے اس کے گھر جا پہنچے۔ تو اس طرح کے طائف کا ایک واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو یہ تمام تر ہمارے سامنے مثالیں ہیں، یہ مثالیں، اور طائف کے واقعے میں بھی جو کچھ انہوں نے کیا وہ تو کیا، اور اس وقت بھی جو کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اور ان کے لیے جو برداشت کا کام لیا، اس کے نتیجے میں ساری عمر اور قیامت تک طائف کے لوگ اس بات کو بھولیں گے نہیں کہ ہمارے بڑوں نے کیا کیا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ہمیں کیا دیا تھا۔ اور وہ بزرگ کتنی متاثر ہوئی جو کوڑا پھینکا کرتی تھی۔ برداشت جو ہے ہر چیز میں ضروری ہے، اور اس کا نتیجہ دوسروں کو بھی مضر ہوتا ہے اگر برداشت سے کام نہ لیں۔ آپ مثال کے طور پر آپ گاڑی لے کے لائن میں پیچھے چل رہے ہیں، ایک آدمی پیچھے رک گیا، آگے سامنے والی گاڑی رک گئی، آپ کو غصہ آ گیا، وہ کسی وجہ سے رکھا ہے، وہ بھی سڑک پہ آیا ہوا ہے تو سونے کے لیے نہیں آیا ہے، ایک سیکنڈ کا برداشت نہیں ہوتا، ہارن پہ ہاتھ چلا جاتا ہے، وہ سڑک کے اوپر آیا ہے تو سونے کے لیے نہیں آیا ہے، وہ آگے بڑھے گا، کوئی مجبوری ہوگی اس کی گاڑی میں کوئی پریشانی ہو گئی ہے، آگے کوئی چیز ہے جو آپ کو نظر نہیں آ رہی، اسے نظر آ رہی ہے، برداشت سے کام لیجئے۔ جو کچھ وہ سوچ سکتا ہے اسے آپ بھی سوچ سکتے ہیں کہ کوئی وجہ ہوگی، آپ اتر کے دیکھیں، معلوم ہوا ہے کتا سویا ہوا ہے وہاں، تو اس کی وجہ سے وہ رکا ہوا ہے، یا کوئی اور پریشانی ہے، تو آپ بجائے اس کے کہ ہارن دیے جا رہے ہیں، گاڑی میں سے باہر نکل کے اور گالی دینے لگے، یہ عادت جو ہے آپ کو بھی پریشان کرتی ہے، دوسروں کو بھی پریشان کرتی ہے، ماحول کو پرامن نہیں رہنے دیتی۔ اس کی حمایت میں کوئی آدمی آ جائے گا، آپ کی حمایت میں کوئی آ جائیں گے، جھگڑا ہو جائے گا، ذرا سی بات پہ جھگڑا ہو جاتا ہے۔ گھروں کے اندر جتنے جھگڑے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر شوہر گھر میں پہنچے ہیں، کھانا سامنے لا کے رکھا گیا، لقمہ اٹھایا، اس میں نمک تیز ہے،
اس کا ایک یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بیگم صاحب تم بھی چکھ کے دیکھو، اب بیگم نے چکھا تو یا ہو سکتا ہے بغیر کہے ہی وہ چکھ لے اور اس کے بعد اور نمک پتہ چل گیا اسے۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ نے اٹھا کے پلیٹ پھینک کے ماری اور گالی گلوچ اور میں نہیں کھاؤں گا، میں ہوٹل پہ جا رہا ہوں اور اس گھر میں یہی ہوتا ہے، یہ ذرا سی بات پہ جھگڑا ہو گیا۔ یہ جو ہے کہ کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے، معاملہ آپ پیدا کرتے ہیں اپنے، یہاں جھگڑا یہاں رکھا ہوا ہوتا ہے، وہاں سامنے نہیں تھا، جھگڑا آپ نے بنایا اس کو، چھوٹی سی بات کو بڑی بات بنا لیا، بات کو بتنگڑ بنانا کہتے ہیں جسے، یہ وہ چیز ہوتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر آپ برداشت سے اگر کام لیں گے تو گھر میں سکون رہے گا، بچے بھی پرسکون رہیں گے۔ ورنہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کے بیچ میں جھگڑا ہوتا رہتا ہے، بچے بیٹھے ہوئے سہمے ہوئے دیکھتے رہتے ہیں کیا کریں کیا کریں، اس سے تربیت ان کی بھی خراب ہوتی ہے، ان پر بھی مضر اثرات پڑتے ہیں۔ اس لیے آپ آفس میں ہوں، آفس کے ماتحت لوگ جو ہیں، چپراسی ہے اور جو ساتھ میں کام کرنے والے لوگ ہیں، ان سے آپ پیار سے بات کریں گے تو بعد میں آپ دیکھیں گے ادھر ادھر آپ کی تعریف ہوتی ہے۔ صحیح بات ہے جی، کہ ہمارے فلاں افسر صاحب جو ہیں، اس کے برعکس اگر آپ تنک مزاج ہیں تو وہ پیچھے برائی اس کی وجہ سے بعد میں برائی کرتے ہیں اور بددعا دیتے ہیں۔ اور جب آپ کا ٹرانسفر ہو جائے یا آپ ریٹائر ہو کے اور چلے گئے آفس سے تو انہوں نے کہا اللہ تیرا شکر، بڑا کم وقت تھا، یوں تھا وہ تھا، سامنے جو کوئی کچھ نہیں بولتے وہ بعد میں پتہ چلتا ہے۔ صحیح بات تو یہ بات ہم کبھی پسند نہیں کریں گے کہ ہمارے اٹھتے ہی لوگ جو ہیں ہماری برائی کرنا شروع کریں، جس کے ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے، ہم خود ہیں۔ ہمارا جو برتاؤ ہوگا اس کے حساب سے ہی لوگوں کے تاثرات ہوں گے۔ بے شک اگر آپ اچھا کریں گے تو آپ جواب میں بھی اچھا ہی پائیں گے۔ وہ ایک طرح کے جو یہ صدا ہے گنبد کی، جیسی آپ آواز دیں گے ویسے ہی آئے گا۔ مولانا صاحب صبر و تحمل کی ہم بات کریں، قوت برداشت کی بات کریں تو یہ مادہ بہت کم ہو رہا ہے معاشرے کا۔ اگر ہم معاشرے پر نظر ڈالیں تو ہم دیکھیں سڑکوں کا آپ نے ذکر کیا، تو سڑکوں پر اگر ذرا سی گاڑی سے گاڑی ٹچ بھر ہو گئی ہے تو اتنا برداشت نہیں ہے، اتنا تحمل نہیں ہے کہ وہ اس معاملے کو دیکھنے کی وجہ کیا ہے، مار پیٹ پر اتار آتے ہیں، تشدد پر اتار آتے ہیں، گالی گلوچ پر اتار آتے ہیں۔ تو اس میں کتنا اہم ہے اور سماج کے لیے اس طرح کی جو ذہنیت ہے، اس طرح کی سوچ ہے، اس طرح کا جو جذبہ ہے وہ کتنا مضر ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اس میں جو ہے ہر شخص کو اپنے اندر تحمل برداشت سمائی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ چھوٹی سی بات ہوئی ہے، اس کے لیے آپ نے جو جھگڑا کیا ہو سکتا ہے وہ بھی اسی طرح کے بے قابو مزاج کا آدمی ہو، اس نے آپ کو مار دیا، آپ نے اسے مار دیا، دونوں زخمی ہو گئے، دونوں ہسپتال میں پڑے ہیں۔ حادثہ جو ہوا تھا وہ تو 150 روپے کا بھی نقصان نہیں تھا، لیکن یہاں ہزاروں روپے جائیں گے اور اس کے بعد آپس میں دونوں ضدی ہیں تو دونوں مقدمہ بازی کریں گے اور ہزاروں لاکھوں روپے برباد ہو جائیں گے اور زندگی تباہ ہو جاتی ہے چھوٹی سی بات کی وجہ سے۔ تل اوٹ پہاڑ جو کہتے ہیں نا لوگ، وہ یہی چیز ہے۔ اتنی سی بات کی وجہ سے وہ عرب کی ایک بہت مشہور جنگ ہے، وہ ایسا ہوا تھا کہ ایک شہد بیچنے والا آیا، اس نے برتن سے بڑے برتن سے نکال کے دوسرے کو دیتے ہوئے اس میں ذرا سی شہد کی ایک بوند گر گئی، اس میں مکھیاں آئیں، مکھی پہ بلی یا کوئی جانور دوڑا، اس بلی کے پیچھے ایک کتا دوڑا، کتے کو ایک آدمی نے ڈنڈا مار دیا، جس کا کتا تھا اس سے آ کے بھڑ گیا، اس کی حمایتی ادھر سے آ گئے، اس کی حمایتی ادھر سے آئے اور دونوں میں خوب جھگڑا ہوا اور برسوں وہ جنگ چلی۔ اس وقت جھگڑا ختم ہو جاتا تھا، پھر اس کے بعد کسی نہ کسی بہانے پھر وہ جھگڑا ہوتا تھا۔ شہد کی ایک بوند پر صدیوں ایک جنگ چلی ہے، صرف برداشت نہ ہونے کی وجہ سے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں ملتا ہے کہ ایک شخص نے ذرا سی بات پہ برداشت نہ کرنے کی وجہ سے اس نے غلط لفظ کہا، اس کے نتیجے میں اس کی زندگی کی خراب، اس کی زندگی بھی خراب۔ اس لیے آپ دیکھیں گے اکثر گھروں میں جو طلاق کی نوبت آتی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر آدمی غصہ ہو جاتا ہے اور پھر اس کا ایک لفظ جو آرام سے چلتا ہے اسے یا تو گالی دیتا ہے، گالی دینا بھی عدم تحمل کی اور گندے ذہن کی علامت ہے۔ زبان سے گالی نکلتی نہیں، جو آدمی صاف ذہن ہوگا، صاف زبان ہوگا، وہ بدکلامی نہیں کرے گا۔ آپ جب کسی کو گالی دیتے ہیں تو آپ ایک امتحان دیتے ہیں جس میں آپ فیل ہو جاتے ہیں۔ جی صحیح، یعنی طرز گفتگو کا ایک امتحان تھا، اس وقت پتہ چل گیا کہ آپ کس سطح کے ہیں۔ صحیح بات ہے، برداشت نہیں ہے آپ کے اندر، اور برداشت نہ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ بے برداشت ہونے کا مظاہرہ کس طرح کرتے ہیں، آپ اپنے بے قابو ہو جانے کا مظاہرہ کس طرح کرتے ہیں، وہ گندا پن بھی سامنے آ گیا۔ اور سب نتائج کیا نکلیں گے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو آدمی سامنے والا ہے وہ آپ کے بارے میں غلط رائے قائم کر لے گا، جو دوسرے دیکھ رہے ہیں وہ سمجھ لیں کہ بڑا بے قابو آدمی ہے، کیا ذرا سی بات تھی، اتنا بپھرنے کی کیا ضرورت تھی، یہ تو پاگل آدمی، اس سے بات ہی کرنا بیکار ہے۔ جس سے کوئی جھگڑا نہیں وہ بھی آپ کے بارے میں غلط رائے قائم کرے گا اور آپ سے واسطہ ختم کر لے گا کہ یہ آدمی پتہ نہیں کب بے قابو ہو جائے، اس لیے اس سے بات نہیں کر سکتے۔ اس لیے اور پھر اس کے علاوہ
گھروں کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں. بیوی ہر وقت سہمی بھی ہے جی بجائے اس رفیق حیات کے وہ ایک مظلوم حیات بنی ہوئی ہے. آپ اس کے کھانے پہ اس کے کپڑوں پہ اس نے پریس کی ہے, اس میں سلوٹیں رہ گئی ہیں تو آپ نے اس میں جھگڑا کر دیا. ارے بھائی وہ اسے سمجھنا چاہیے لائٹ چلی گئی تھی, این پریس کرتے کرتے لائٹ چلی گئی تھی, ٹائم کم تھا تو جیسا کچھ ہو گیا تھا آپ کو اس نے دے دیا. آپ اس بات پر شکر گزار ہونے کے بجائے کہ آپ کے کپڑے پہ پریس کر کے دی ہے, اس پہ شکر تو کر نہیں رہے ہیں. جہاں کہیں سلوٹیں رہ گئی ہیں اور کیوں رہ گئی اس کو بھی سمجھیے. ہمیشہ ٹھیک ہوتا ہے, آج کیوں خراب ہو گیا, کوئی وجہ تو ہوگی, کوئی وجہ ہوگی. وجہ آپ پوچھیں گے تو معلوم ہوگا لائٹ چلی گئی تھی اور کچھ کرنے کا انتظام نہیں تھا, دوسرے کپڑے بھی تیار نہیں تھے, اس لیے میں جیسا کچھ ہو گیا تھا میں نے دے دیا. تو اس طرح کی چیزوں پر ہم جب بے برداشت ہوتے ہیں تو محترم حضرات سماج کو بھی گندہ کرتے ہیں, اپنے ماحول کو گندہ کرتے ہیں, اپنے رفیق زندگی کو یا اپنے دوستوں کو یا اپنے ملازموں کو یا اپنی اولاد کو اپنے خلاف کر لیتے ہیں. بچے بھی کچھ دن کے بعد یہ سمجھنے لگتے ہیں پتہ نہیں پاپا کو کیا ہو گیا, کیسے ہو گیا, ذرا سی بات پہ ایسا ہو جاتے ہیں. وہ مایوس ہو جائیں گے, آپ سے اپنے معاملات شیئر نہیں کریں گے, آپ سے کسی بات کا مشورہ نہیں کریں گے. ہم مشورہ کریں گے یعنی کیا کہہ دیں گے, غصہ ہو جائیں گے, اس لیے ان سے مشورہ ہی کرنا بیکار ہے. یعنی جو تحمل و برداشت کا فقدان ہے وہ گھر سے لے کر سماج تک نقصان دہ ثابت ہو سماج سکتا ہے, تک, گھر کے اندر تک, باہر تک, آفس تک, دوست احباب تک. دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ اور دکان پہ یہ طریقہ ہے, گاہک بھاگ جائیں گے, آپ کے صحیح بات ہے, دکانیں ہیں, تمام رشتے بکھر جائیں گے, چاہے وہ آپ کے دکاندار اور گراہک کے درمیان ہو, چاہے وہ میاں بیوی کا ہو, چاہے باپ کا اور اولاد کے ساتھ ہو, دفاتر میں ہو, سڑک پر ہو, ہر جگہ ایک کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا ہے. جی ضرورت ہے, ٹھنڈے پن کی ضرورت ہے. ٹھنڈے پن سے جو معاملہ ہوتا ہے وہ گرمی سے نہیں ہوتا. بہت پرانا ایک کہاوت ہے کہ ٹھنڈا لوہا گرم لوہے کو پیٹ کے پھیلا دیتا ہے اور اس کو گڑ دیتا ہے. صحیح بات ہے, ہتھوڑا بھی لوہا, ٹھنڈا لوہا جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے. جی جی, گرم لوہا جو ہے اس کو بھی کوٹتے ہیں تو وہ پتھر سے تو نہیں کوٹتے, جی صحیح, وہ بھی ہتھوڑے سے کوٹتے ہیں. صحیح بات ہے. ہتھوڑا جو ہے وہ ٹھنڈا ہے اور وہ لوہا گرم ہے, وہ ٹھنڈا لوہا گرم لوہے پر قابو پا جاتا ہے. صحیح بات ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں میں سے جس پہ جھگڑا ہوگا جو ٹھنڈے پن پہ ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا. اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی جج ہے, باقاعدہ جج ہے یا کسی معاملے کا فیصلہ کر رہا ہے, اسے غصے میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. غصے میں عقل معاف ہو جاتی ہے, صحیح فیصلہ نہیں کر پائے گا. اس لیے ٹھنڈا ہونے کے بعد پھر اس کے بعد فیصلہ کیا جائے. مولانا صاحب غصے پہ قابو کیسے پائیں, ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے. غصہ پہ قابو پانے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ آپ لاہور پڑھیں اس وقت میں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں, اور جس سے آپ بات کر رہے ہیں آپ یہ سمجھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا تھا نا, ایک صاحب جو اپنے غلام پر بہت سختی کر رہے تھے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو آپ نے فرمایا للہ اقدر علیک منک علیہ, تجھے جتنی قدرت اس کے مقابلے میں حاصل ہے تیرے مقابلے میں اس سے بہت زیادہ طاقت اللہ رب العالمین کو حاصل ہے. یعنی وہ تجھے سزا دینے پہ آ جائے گا تو اس سے زیادہ سخت سزا دے سکتا ہے. وہ صاحب ایمان تھے, فوراً ان کو احساس ہوا اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میں نے اس کو آزاد کر دیا. حضور نے فرمایا کہ اس سے بہتر اس کا بدلہ کوئی اور نہیں ہو سکتا تھا, اب تم نے یہ اچھا کیا. تو غصہ کرنے کے لیے ایک تو یہ سمجھیے, یہ احساس کیجئے کہ اللہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے اور میں جو کر رہا ہوں یہ اللہ کی نظر میں اچھا ہے یا برا ہے. سب سے پہلے تو جج اپنا یہیں بیٹھا ہوا ہے, اپنا ضمیر ہے, اپنا ضمیر جو ہے وہ سب سے پہلے جج کرتا ہے. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم جو یہ کہہ رہے ہیں, اس کو گالی دے رہا ہوں, اس سے بڑا سلوک کر رہا ہوں, اس کے ساتھ سختی کر رہا ہوں, یہ کہاں تک جائز ہے, اللہ کی نظر میں کتنا ٹھیک ہے. دوسرے یہ کہ میرے اس سلوک کے نتیجے میں اس کے میرے تعلقات کا کیا نتیجہ ہوگا. دوست ہے, ہمیشہ ایک دوسرے سے مددگار ہوتے ہیں, ذرا سی بات پہ برسوں کی لیکن ذرا سی بات پہ جو برسوں کا تعلق تھا وہ ختم کر دیا, اس لیے کہ انہوں نے جو بات کہی تھی انہوں نے کہا نہیں میں نہیں کروں گا. وہ توقع نہیں کرتا تھا کہ اس طرح جھڑک کے آپ کہہ دیں گے. اس نے سوچا کہ یہ آدمی تو ذرا 1 منٹ میں بدل گیا, 20 برس کے تعلقات خراب کر دیے. اس کے نتیجے میں دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں, رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں, دوستی اور آفس کی رفاقت ختم ہو جاتی ہے. ایک بہت اچھا کام کرنے والا ملازم آپ کا وہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے. یعنی نقصانات ہی نقصانات ہیں, سارے نقصانات. لیکن مولانا صاحب ایک اور چیز دیکھنے میں آتی ہے, غصہ یا تشدد اپنے سے کمزور پر ہی کیوں آتا ہے؟ یہ بات وہ پہلی ایک بات میں پورا کر دوں کہ اس کا ایک طریقہ یہ بتایا گیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ اگر تمہیں آ رہا ہے, کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ, بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ, یا آدمی کہیں باہر نکل جائے, یا پانی پی لو, تو وہ غصہ ختم ہو جاتا ہے. اس لیے کہ غصہ آگ ہے اور آگ کو پانی سے ٹھنڈا کیا جاتا ہے.
اچھا یہ جو بات آپ نے پوچھی کہ کمزور پہ کیوں کیا جاتا ہے، اس کی وجہ ہے کہ کمزور پر ہی کیا جا سکتا ہے. اپنے سے طاقتور جو ہے، آپ نے ایک گالی تو وہ 6 گالی دے گا. آپ نے ہاتھ اٹھایا یوں اور اس نے مار بھی دیا، تو آپ کو پتا ہے کہ یہ کیا کرے گا. آپ کمزور ہیں، وہ طاقتور ہے. آپ غریب ہیں، وہ دولت مند ہے. وہ باوسائل ہے، آپ بے وسائل ہیں. اس کے ساتھ 10 آدمیوں کی حمایت ہے، آپ اکیلے ہیں. آپ جسمانی طور پر بھی کمزور ہیں. اس لیے آپ کو اپنی کمزوریاں معلوم ہیں. آپ اپنے سے ٹھاڑے پر، اپنے سے بڑے حاوی اور دبنگ کے اوپر حملہ نہیں کرتے ہیں. آپ ہمیشہ حملہ کرتے ہیں اپنے سے کمزور پر. اس لیے جب آدمی دوسرے کو کمزور سمجھ رہا ہے تو یہی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ تمہارے سامنے یہ کمزور ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے سامنے تم اس سے بہت زیادہ کمزور ہو. اس لیے دوسرے کی کمزوری سے فائدہ نہ اٹھائیے. اللہ رب العالمین کو دیکھیے، ظلم نہ کیجیے، تحمل سے کام لیجیے. ظلم نہ ہو رہا ہو تب بھی آپ جب تھوڑی سی غصے سے کام کرتے ہیں تو وہ کام ٹھنڈے پن سے بھی کیا جا سکتا ہے، برداشت اور سمجھ سے بھی کیا جا سکتا ہے. اسی وجہ سے صبر کے بہت سارے مفہوم ہیں. ان میں سے ایک صبر یہ بھی ہے. صبر کو تحمل کے ساتھ ملا کے بھی بولتے ہیں، اور صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے. سب تحمل سے کام لینا چاہیے، برداشت سے کام لینا چاہیے. ان کے فقدان میں بہت سارے نقصانات ہیں، اور اگر ہم نے ان سے کام لیا تو فائدے ہی فائدے ہیں. رشتے اپنے بھی فائدہ ہے، دوسروں کا بھی فائدہ ہے، پورے سماج کو راحت ہے. ایک بہتر جو معاشرہ ہے اس کی تشکیل ہوتی ہے. ہمارے کالر سے بات کرنے کا وقت ہو گیا ہے. نسیمہ صاحبہ ہماری پہلی کالر ہیں. خیر مقدم آپ کا نسیمہ صاحبہ، سوال پوچھیے. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ ہاں جی، میرے 2-3 سوال ہے جی. پہلا تو یہ ہے جی، میرا لڑکا سہیل ہے جی، 19 سال کا ہو گیا جی. وہ کورس کر رہا تھا. پہلے بھی میں نے مولانا صاحب سے شاید فون کیا ہے بھی، جیسے ان کا انٹرویو کے لیے اس کو ڈیٹ مل گئی تھی، پھر پیچھے ہو گئی. اب پھر جیسے اسے ملی ڈیٹ تو اب اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی جی. پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے اس کو، ایسے پیچھے ہوتا جا رہا ہے. اور جی میں تسبیح بھی اور نماز بھی پڑھتی ہوں، جو مولانا تسبیح بتاتے ہیں صبح کی، اللہ رحمان رجاق ہوئی، اور نماز بھی نقضا کرتی ہوں، جو دعا بھی کرتی ہوں، سب کے لیے کرتی ہوں جی. کچھ مولانا صاحب ایسے دعا کریں کہ اس بچے کے بھی کوئی پاک صاف روزی اس کو مل جائے، اور ہم سب نمازی ہو جائے جی کر کے یہاں پورے اس کے لیے علاقے کے لیے جی. انشاءاللہ تعالیٰ مولانا صاحب تک آپ کی مکمل بات پہنچ گئی ہے، اور مولانا صاحب کی جو رہنمائی آپ تک پہنچے اس کو بہت غور سے سنیے گا، اور جو مولانا صاحب آپ کو مشورہ دیں اس عمل کو اسی انداز میں کیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا. بہن ریشمہ اور ہے ہماری فون لائن پر، ان سے اور بات کر لیتے ہیں. خیر مقدم آپ کا ریشمہ صاحبہ، سوال پوچھیے. وعلیکم السلام. خیر مقدم ریشمہ صاحبہ. جی میرا سوال یہ ہے جی ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے ریشمہ جی. بند ہے سر. جی فرمائیے. وعلیکم السلام. سوال یہ ہے، سوال مکمل کیجیے بہن، ہم آپ کی بات سن رہے ہیں. میرا سوال یہ، میری بہن کی لڑکی ہے، اس کے لیے رشتہ آیا ہے. 2 رشتے آئے، سمجھ میں نہیں آ رہا کدھر دینا چاہیے. بہت شکریہ. یہیں سے اپنی بات کا آغاز کر رہے ہیں مولانا صاحب. میں ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں، کدھر جانا چاہیے؟ دیکھیے، جب آدمی کو یہ سمجھ میں نہ آئے کہ میرے لیے کون سا بہتر ہے تو اس کو استخارہ کرنا چاہیے جی. اور استخارے میں ایک تو باقاعدہ جو طریقہ ہے اس کا وہ ہو تو اچھا ہے. وہ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، عربی کی کئی سطر کی وہ لمبی دعا ہے. اگر وہ پڑھیں ترجمے کے ساتھ تو بہت اچھا ہے. اور اگر وہ دعا نہ یاد ہو، نہ ملتی ہو کہیں پڑھنے کے لیے، تو آپ یہ بھی کر سکتی ہیں کہ رات کو بالکل سونے کے وقت میں، عشاء کے بعد نہیں، بالکل جب سونے لگیں اس سے پہلے اچھی طرح سے وضو کیجئے، 2 رکعت نفل نماز استخارہ کی نیت سے پڑھیے، اور اس کے بعد یہ دعا کرتے ہوئے سو جائیے کہ پروردگار، اس معاملے کا اچھا برا مجھے تو معلوم نہیں، تجھے سب کچھ معلوم ہے. ان دونوں رشتوں میں سے ہمارے لیے، ہمارے بچے بچی کے لیے کون سا بہتر ہوگا یہ مجھے بتا دے. یا تو خواب میں کچھ اشارہ مل جائے گا، یا اٹھنے کے بعد بستر پہ بیٹھے بیٹھے غور کیجئے. جو کچھ جواب اس وقت میں ذہن میں بھی آئے اس کو سمجھیے اللہ کی رہنمائی ہے. 1 دن میں، 2 دن میں، 4-5 دن میں، ہفتے بھر تک کیجئے. اگر آ جائے تو اس کے بعد ضرورت نہیں، اور نہ آئے تو کرتے رہیے. جو وہ آئے گا وہ ہمیں اس کو اللہ کا مشورہ سمجھنا چاہیے، اس میں خیر ہوگی. آئیے خوشبو صاحبہ سے بات کرتے ہیں، ہماری فون لائن پر موجود ہیں اپنے سوال کے ساتھ. خیر مقدم آپ کو خوشبو صاحبہ، سوال پوچھیے. ہاں جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیں خوشبو صاحبہ. جی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں، جیسے نماز پڑھتی ہوں تو جیسے یہ وہ ہے، مطلب وہ نماز ہے
हाजत की नमाज है या तौबा का नमाज है, तो इसकी कोई वक्त है क्या? तौबा के वक्त। बहुत शुक्रिया बहन आपका। जी जी जी, दूसरा है सवाल पूछिए। कि मैं नमाज तो पढ़ती हूँ 5 वक्त के, लेकिन मेरे को ख्वाब बहुत गलत सही आता है, उल्टे सीधे ख्वाब आता है। गलत ख्वाब आते हैं, डर जाती हैं उन ख्वाबों से आप? अब बच्चे से रोजी नहीं है सर, दोनों बच्चे हमारे बैठे हैं, कोई काम धाम नहीं है। मौलाना साहब, ख्वाब के ताल्लुक से कुछ पूछना है गलत का? जी, रहनुमाई आपकी। देखिए, उल्टे सीधे जो ख्वाब नज़र आते हैं ये कुछ ऊपरी असरात होते हैं, मैं इसको खोल के नहीं कह सकता। बंद लफ्ज़ों में आप ये समझ लीजिए कि जब हम लैट्रीन में जाते हैं या किसी वीरान जगह पे जाते हैं, उस वक्त में वहाँ शयातीन और गंदी रूहें मौजूद होती हैं। इसलिए जब आप बैतुल खला में जाएं, ये ज़रूरत सबके लिए है, लेकिन ख़ास तौर पर औरतों और बच्चियों के लिए ज़रूरी है कि जब वो लैट्रीन में जाएं तो बायां कदम आगे बढ़ा के रखें और अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस ये ज़रूर पढ़ लिया करें। वहाँ से कुछ गंदी चीज़ें लगती हैं अगर ये नहीं पढ़ा जाएगा, तो ये पढ़ने का एहतमाम रखें। उसके अलावा सोते वक्त कुछ दिन पाबंदी कर लें, बावजूद सोया करें और आयतुल कुर्सी पढ़ के अपने ऊपर दम कर लिया करें, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह ताला ये गंदे ख्वाब नज़र नहीं आएंगे। मौलाना साहब, एक चीज़ और है, जब बैतुल खला में जाती हैं ख़वातीन, आम तौर पर दुपट्टा बाहर छोड़ जाती हैं, क्या सर ढकना चाहिए? ढका रहना अच्छा है। जी जी, बहुत शुक्रिया। दूसरे सवाल पर जाने से पहले रेहाना साहिबा का सवाल हम नोट कर लेते हैं, हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। खैर मक़दम आपका। रेहाना साहिबा, सवाल पूछिए। हेलो रेहाना साहिबा। हेलो जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए रेहाना साहिबा और सवाल पूछिए। जी बंद है। मेरा सवाल ये है कि मैं मौलाना साहब से चाहती कि वो दुआ करें मेरे शोहर की रोजी के लिए, हम बहुत परेशान हैं। मौलाना साहब, मैं ज़्यादा से जितनी हो सके उतनी कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करूँ, जो मौलाना साहब बताते मैं सब कुछ तिलावत करती हूँ, लेकिन पता नहीं फिर भी रोजी में बहुत परेशानी है। मैं चाहती हूँ कि मौलाना साहब हमारे लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला मौलाना साहब की दुआ भी आप तक पहुँचेगी और मौलाना साहब जो मशवरा देंगे उस पर आप भी अमल कीजिएगा। शौकत साहब का सवाल और ले लेते हैं मौलाना साहब। शौकत साहब फरमाएं, क्या सवाल है? शौकत साहब, खैर मक़दम आपका, राह नजात में सवाल पूछें। हेलो शौकत साहब, फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं तो सवाल पूछें। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए शौकत साहब और सवाल पूछें। ग़ालिबन शौकत साहब से हमारी बात मुकम्मल नहीं हो पाएगी, टीवी की आवाज़ खोल रखी है। मौलाना साहब, रेहाना साहिबा का जो सवाल है शौहर की रोज़ी रोटी के ताल्लुक से, देखिए, इनके शौहर की बात हो या और भी कई लोगों के सवाल इस तरह के हैं जी। कारोबार का ताल्लुक जो है बहुत हद तक हमारे गुनाहों या हमारे साफ रहने से है जी। इसलिए एक तो जो आदमी सारी अब ये बता रही हैं सब कुछ चीज़ें पढ़ते हैं, या अल्लाह या रहमान या रज़्ज़ाक़ भी पढ़ती होंगी, नवाज़ें भी पढ़ रही हैं जी। एक तो ये कीजिए, ख़ास तो ये भी करें, लेकिन इनके शौहर या घर में जो भी कमाने वाला आदमी है वो एक तो नमाज तौबा पढ़े चंद दिन लगातार, और या अल्लाह या रहमान या रज़्ज़ाक़ वो खुद भी पढ़े। ऐसा ना हो कि मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, जो कमाने वाला आदमी है वो तो बेफिक्र है, अल्लाह ताला से दरख्वास्त ही नहीं कर रहा है, और दूसरे उसके मुद्दई जो हैं वो गवाह जो है वो चुस्त है, वो उसके लिए दुआ कर रहे हैं। इसलिए दोनों को मुस्तैद रहना चाहिए। तो और इस्तिग़फ़ार कसरत से करें। रोज़ी के लिए जो मेहनत करने की ज़रूरत है, कभी कभी उस सलीके से और उतनी मेहनत से हम कोशिश करते नहीं। मिसाल के तौर पर सुबह सवेरे निकलना चाहिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ी की कोशिश के लिए निकलने का जो वक्त बताया है वो सुबह का वक्त बताया है। अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फ़ी बुकूरिहा, ए परवरदिगार मेरी उम्मत के लिए बरकत अता फरमा सुबह के वक्त में। सुबह सवेरे निकलिए, जिससे मिलना है, जो कुछ करना है, जहाँ जाना है, जो काम ढूंढना है, काम मिले ना मिले, आप सुबह सवेरे निकलिए और जितना वक्त ज़रूरी हो ढूंढिए, करिए, और न मिले कोई बात नहीं। कई दिन अब आप जिस दिन भी आप जा रहे हैं और नाकाम आ रहे हैं, वो नाकाम नहीं है, आपके कतरे पड़ रहे हैं। बर्तन भरेगा, जो खाली बजाय जिससे नहीं भरा वो भी काम आ रहा है। इसलिए जो कोशिश आपकी कामयाब नहीं हो रही है वो भी लिखी जा रही है। कोशिश कीजिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए। हम भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला खैर बरकत की वाफिर मक़दार में रोज़ी अता फरमाए। आमीन। हिना साहिबा से बात करते हैं। फरमाए हिना साहिबा, आप क्या जानना चाहती हैं? हिना साहिबा फरमाएं, क्या सवाल है आपका? हिना साहिबा हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं तो सवाल पूछें। हाँ हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बताएं। मुझे ना 4-5 दिन पहले संडास दिख रहा था, मैले से खाद दिख रहे थे। 4-5 दिन सरी का वो दिखे, और फिर आज भी 4-5 दिन से ऐसे दिख रहे, तो गोश्त बने हुआ, मैं किसी की दावत कर रही,
और वो गोश्त ही बनी हुई देखो 4-5 दिन से, कभी चिकन का कभी गोश्त वो बने हुआ। मतलब ख्वाब में देख रही हैं आप। शुक्रिया आपका और सवाल मेरी तबीयत भी खराब रहती है, तो फोड़े फुंसी वो आती ही रहती है। ठीक है बहन, आपके दोनों सवालात हमने नोट कर लिए हैं। मौलाना साहब, ये गोश्त दिखना, ये खाना ये इन्होंने पका हुआ देखा है, कच्चा देखना तो ठीक नहीं होता, लेकिन बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि इनको अल्लाह ताला ये बता रहा है, चाहे इन्होंने कभी बोल दिया हो या नहीं भी बोला है, तो ये खाना बनवा कर कुछ गरीबों मिस्कीनों को खाना खिला दें, चाहे घर पे बुला के खिलाएं या उनके घर पहुंचा दें। ये फोड़े फुंसी और जो परेशानियां हैं, बहुत सारी चीज़ों का हल होता है गरीबों को खाना खिलाना पिलाना। और जो भी अपने यहाँ काम करने वाला कोई बच्चा बच्ची है, उसके साथ भी हमदर्दी करेंगे, उसका फल भी मिलेगा। सर्दी का मौसम है, किसी को आप स्वेटर लिहाफ या शॉल दे देंगे, उसका भी फायदा आपको मिलेगा। और नमाजों का एहतमाम तो बहरहाल करना ही चाहिए। सबीर साहब हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। खैर मक़दम आपका सबीर साहब, फरमाएं। हेलो, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए सबीर साहब, सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। टीवी की आवाज़ बंद कर अस्सलाम दीजिए। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए सबीर साहब, और उसके बाद अपनी बात हम तक पहुँचाइए। JNK से बोल रहा हूँ, गांधरबल से बोल रहा हूँ। जी जी फरमाइए। गालिबन सबीर साहब से हमारी बात मुकम्मल नहीं हो पाएगी। नाज़रीन का सिलसिला शुरू करते हैं। अबरार साहब हमारी फ़ोन लाइन पर आ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। खैर मक़दम आपका अबरार साहब, फरमाएं क्या सवाल है। सर, हमारी जो मैडम है उनकी जो है तबीयत जो है खराब रहती है। अहलिया की तबीयत खराब रहती है। बहुत शुक्रिया। कुछ और जानना चाहते हैं? हाँ जी जी फरमाएं। जी मौलाना साहब, सवाल गालिबन यही उनका है। जी देखिए, तबीयत ख़राब रहने का सबब ढूंढने की ज़रूरत है। डॉक्टर भी, हकीम भी पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि तबीयत ख़राब हुई किस वजह से है। सर्दी की वजह से हुई है, नज़ला है तो उसका इलाज कुछ और है। सर में दर्द किसी और वजह से है, कभी पेट की खराबी की वजह से सर में दर्द होता है, तो वजह समझने की ज़रूरत है। फिर उसका आदमी खुद ही इलाज कर सकता है। थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत होती है, खाने पीने के लिए कुछ चेंजिंग कर ली जाए तो उससे इस्लाह हो जाती है। थोड़ा सा काम ज़्यादा किसी वक्त कर लिया गया तो आराम थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। नींद पूरी नहीं होती है, इन सारी चीज़ों को देखिए। उसी के साथ साथ ग़िज़ा में थोड़ी सी कमी कर दीजिए। ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने पीने के बारे में जो हिदायत दी है, ये 100 बीमारियों का एक इलाज है कि जब खूब भूख लगे उस वक्त खाना शुरू कीजिए, और पेट पूरा भरने से चंद लुकमे की कमी छोड़कर खाना छोड़ दीजिए। दूसरे वक्त आराम से भूख लगेगी और खाया भी जाएगा, हजम सही होगा, पेट के कुव्वत हाजमा पर अब ओवरलोड नहीं होगा, वो काम आसानी से करेगा, जिस्म चुस्त रहेगा। सही बात है। सकील ग़िज़ा से गुरेज करना चाहिए। आमतौर पर जो आदाब बताए गए हैं, दस्तरखान के आदाब हैं, एक पैर उठा करके खाना खाना, और जो आपने फरमाया उस अंदाज में अगर हम खाना खाएं तो बहुत सारे अमराज तो ऐसे ही दूर हो जाएं। और सबको दुआ भी उसके लिए सूरह फातिहा पढ़कर पानी पे खाने वाने पर दम करके पी लिया करें। और सुबह शाम कम से कम 41 मरतबा या शाफी या करीम या रहमर राहिमीन, या शाफी या करीम या रहमर राहिमीन, ये पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला शिफायाब हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। नजमा खातून साहिबा हमारी फ़ोन लाइन पर आ चुकी हैं। खैर मक़दम आपका नजमा साहिबा। हेलो, फरमाएं बहन। हाँ, हमारी बात सुनिए, हम नाजमा बोल रहे हैं। जी जी फरमाइए। मौलाना साहब से बात करनी है। जी जी बिल्कुल, आपकी बात हो रही है। क्या पूछना चाहती हैं? अच्छा, हम ख्वाब देखे हैं फजर के टाइम अजान के वक्त में कि मछली बना हुआ है, दस्तरखान है और हमारी बेटी खा रही है, और कांटा पूरा बिछा हुआ है दस्तरखान पे जी, और हम और हमारी बेटी दस्तरखान पे मछली खा रहे हैं। तो जैसे आँख खुली वैसे अजान हो गया। तो यही हम पूछना चाहते हैं कि मतलब कैसा है ख्वाब, और हमारे बच्चों के लिए, हम लोग के लिए दुआ करिए। हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तंदुरुस्ती के लिए। मौलाना साहब की बात है और आपकी बहुत हम सुनते हैं, 5 साल से हम सुनते हैं, और फोन नहीं लग रहा था, 5 साल के बाद लगा है। अल्लाह का शुक्र है, परवरदिगार का, जब हुक्म होता है बहन तभी बात हो पाती है। अल्लाह जिंदगी तंदुरुस्ती दे कि हम लोग सुनते हैं, अमल भी करते हैं, फायदा भी है हम लोगों को। अल्लाह का बहुत एहसान है। बस लड़कियों के लिए दुआ कर दीजिए, हमारे लिए, हमारे बेटे के लिए। अल्लाह बेहतरी का और मामला हम लोग नमाज पढ़ते हैं, जो मौलाना साहब बताते हैं वो भी सुनते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक तो मौलाना साहब इनका शुक्रिया कि पाबंदी के साथ देखती हैं, और देखिए उनके फवायद आप पाबंदी से देखती हैं और आपको फायदा भी हो रहा है। जी जी, अल्लाह करे और आपको फायदे हासिल हों।
یہ جو خواب آپ نے دیکھا ہے یہ آپ کے لیے بھی اور آپ کی بیٹی کے لیے بھی انشاءاللہ بہت مبارک ہے. اچھی نعمتیں آپ کو حاصل ہوتی رہیں گی ہمیشہ. یہ بشارت ہے اس خواب کے اندر انشاءاللہ تعالی. خوشبو صاحبہ کا سوال ہے، وہ نماز توبہ اور نماز حاجت کے اوقات جاننا چاہتی ہیں. دیکھیے کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، بس یہ سمجھ لیے جس وقت نہیں پڑھ سکتے ہیں ان کو دھیان کر لیجئے. عصر اور مغرب کے بیچ میں نہیں پڑھ سکتے جی. اور فجر کی اذان جب ہوتی ہے اس وقت سے لے کے سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد تک نہیں پڑھ سکتے. باقی اس کے علاوہ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے. آئیے ہما صاحبہ سے بات کرتے ہیں، سوال پوچھنا چاہتی ہیں. خیر مقدم آپ کا. ہما صاحبہ سوال پوچھیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر مقدم آپ کا بہن. جی سر میرا سوال یہ ہے، جیسے فادر ریٹائر ہو گئے ہیں، اب وہ بزرگ ہو گئے ہیں، ریٹائر ہو گئے ہیں، تو کما نہیں سکتے ابھی. تو ہمارے گھر میں ہمارے بڑے بھائی کما رہے ہیں جی. تو لیکن وہ بات بات پہ جو ہے نا ہر چیز پہ تانا دیتے ہیں، نہ تو گھر کا کوئی کام کرتے. چلیے ٹھیک ہے وہاں تک تو صحیح ہے، گھر کا آپ کام نہیں کر رہے، لیکن وہ ایک ایک چیز پہ چھوٹی چھوٹی چیز پہ نا اپنا احسان جتاتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے، میں یہ بولنا چاہ رہی ہوں، پیرنٹس کے اوپر تو بچوں کی کمائی کا پورا حق ہوتا ہے. تو میرا سوال یہ ہے کیا بھائی جیسے وہ ہمارے اوپر بھی خرچ کر رہے ہیں، مطلب گھر کا خرچہ فی الحال وہی اٹھا رہے ہیں، تو کیا ان کا احسان ہے یہ؟ بہت اچھا. اور آپ کے جو دل میں درد ہے چھپا ہوا، وہ مولانا صاحب کئی سارے دلوں میں اس طرح کی کسک ہوتی ہے، اور یہ بڑا بھائی تو والد کے درجے میں آتا ہے بہنوں کے لیے، تو ان کی کفالت بھی کہیں نہ کہیں ان کی ذمہ داری ہے. بیٹے دیکھو ساری باتیں جب تک کہ آدمی سن نہ لے صحیح فیصلہ تو اس وقت تک نہیں دے سکتا. جی. آپ لوگوں کا کچھ رویہ خدا نخواستہ اگر مناسب نہیں ہے تو آپ لوگوں کو بھی اپنا رویہ ٹھیک کرنا چاہیے. لیکن بڑا بھائی جس کو خدا پاک دے رہا ہے، کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی آدمی کما رہا ہے تو وہ اپنے ہنر سے کما رہا ہے. بڑے بڑے ہنر والے خالی بیٹھے ہوئے ہیں. بڑے بڑے قابل لوگ جو ہیں جوتیاں چٹکاتے پھر رہے ہیں. پچھلے دنوں ایک رپورٹ آئی تھی کہ ایک 10-12 ویکنسی نکلی تھی تو اس کے لیے سینکڑوں لوگ ایسے تھے جس میں کئی لوگ پی ایچ ڈی تھے. لوگوں نے کہا کہ تم نے اتنی قابلیت حاصل کی ہے اور یہ اس کام کے لیے کوشش کر رہے ہو چپراسی کے لیے. انہوں نے کہا کہ روٹی تو کھانی ہے، کچھ تو ملے. تو جس کو کچھ مل رہا ہے اس کی اپنی صلاحیت پر اپنی قابلیت پر نہیں مل رہا ہے، اللہ رب العالمین کی شان رزاقی سے مل رہا ہے. اس لیے اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پتہ نہیں انکم، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انکم تنصرون وترزقون بضعفائکم، تمہیں جو روزی ملتی ہے اور تمہارے معاملات میں جو خدا پاک کی مدد آتی ہے تم میں کمزور ترین لوگ جو ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ملتی ہے. کون سے بوڑھے، کون سے بچے، کون سے اپاہج کی وجہ سے خدا پاک ہمیں روزی دے رہا ہے ہم نہیں جانتے. اس لیے جو کما رہا ہے اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں بہت بڑا ہنر والا ہوں اور میری وجہ سے یہ پڑھ رہے ہیں. ہو سکتا ہے ان کی وجہ سے تمہیں مل رہی ہو. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو یہ فرمایا تھا انت ومالک لابیک، تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے. اسے یہ کہنے کا حق ہی نہیں ہے کہ یہ میں دے رہا ہوں، کوئی نہیں دے رہا ہے، اللہ رب العالمین دے رہا ہے. کوئی انسان کسی انسان کو کیا دیتا ہے؟ آدمی ایک بہانہ ہے، خدا دیتا ہے. خدا دیتا ہے ہمیشہ، اور اس بات پر ہمارا ایمان ہے اور ایمان رہنا بھی چاہیے. مولانا صاحب یہ تانا کشی ہے، یہ جتا کر دینا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. اس سے وہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا اعمالکم بالمن والاذی، احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر جو کچھ تم خرچ کر رہے ہو اس کو برباد نہ کرو. یہ قرآن مجید میں کہا ہے اللہ تعالی نے. اس لیے ان کو ایسا نہیں کہنا چاہیے، اور گھر کے لوگ بھی ان کے مزاج کی تھوڑی سی رعایت کر لیں. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی خیر کی توفیق دے اور آپ کے گھر کے اندر سکون رہے. اور بہن سے بھی ہم کہنا چاہتے ہیں کہ بہت زیادہ احساس نہ کیا کریں، یہ مان کر چلا کریں اگر والد محترم ریٹائر ہو گئے ہیں، ان کی جو پینشن آ رہی ہوگی، اگر سرکاری ملازم ہیں تو پینشن کو سمجھ لیں کہ پینشن ہمارے اوپر خرچ ہو رہی ہے، یا پھر کچھ اور سمجھیں، لیکن وہ دل میں نہ لائیں. بھائی کے لیے دعا کریں، ان کو بہتری کے لیے دعا کریں. صاحب ایک کالر منتظر ہیں کافی دیر سے، افشاں صاحبہ ہیں، ان سے ہم بات کر لیتے ہیں. خیر مقدم آپ کا افشاں صاحبہ. ہلو، مجھے یہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے یہ پوچھنا، میرے سپنے میں دودھ دکھا تھا. خواب میں دودھ دکھا ہے، ٹھیک ہے بہن. آپ کے جو خواب ہے مولانا صاحب اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ بیٹے ایک بات میں بتاؤں اور سب لوگوں کو بتاؤں کہ یہ کہنا ادھوری بات ہے کہ مجھے دودھ دیکھا تھا. دودھ مجھ سے گر گیا تو اس کی تعبیر کچھ اور ہے، دودھ میں پی رہا ہوں اس کی تعبیر کچھ اور ہے. تو یعنی دودھ دیکھا تھا، یہ کوئی بات نہ ہوئی. ہماری فون لائن پر موجود ہیں افشاں صاحبہ، بتا رہا ہوں یہ اب ان کا فون بھی تو کٹ جائے گا، بات ادھوری رہ جائے گی. تو میں نے یہ چیز دیکھی، یہ کوئی بات نہ ہوئی. صحیح بات ہے، مکمل بات. پوچھنے کا طریقہ یہ ہے
کہ میں نے دودھ پیتے ہوئے دیکھا ہے اپنے آپ کو، یہ میرے ہاتھ میں دودھ تھا وہ گر گیا، اس کی تعبیر کیا ہے، یا مجھ سے دودھ مانگ رہا ہے میرا فلاں مرحوم، اس کی تعبیر کیا ہے. ہر ایک کی تعبیر الگ ہوتی ہے. بے شک بے شک، تو اس میں تو کوئی ان کا سوال ہی ناقص ہے. بے شک. نسیمہ صاحبہ کا ایک سوال کافی دیر سے منتظر ہے، اپنے بیٹے کے تعلق سے ہے. وہ امتحان دیتے ہیں، انٹرویو دیتے ہیں، اس میں کامیابی نہیں ملتی. بیٹے یہ سمجھ لیجئے کہ جب بار بار کوئی رکاوٹیں آتی ہیں تو ہمیں سمجھنا چاہیے کوئی وجہ ہو سکتی ہے، کوئی غلطی ہو سکتی ہے. آپ کے بچے کو بھی اور آپ کو بھی چاہیے، خاص طور پر بچے کو چاہیے کہ نماز توبہ بار بار پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ پروردگار میری کسی غلطی کی وجہ سے شاید یہ بات ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ، آدمی کبھی کبھی اپنی کسی غلطی کی وجہ سے جو اس سے ہو گئی تھی روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے. اس لیے جو ہم غلطی کی معافی مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے اور وہ غلطی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا تو روزی کے دروازے کھل جائیں گے. اس لیے ان سے کہو کہ پروردگار جانے انجانے میں جو کوئی مجھ سے غلطی ہوئی ہو میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. یہ کریں اور تم بھی ان کے لیے دعا کرو، انشاءاللہ روزی کے دروازے بہت جلد کھل جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. 2 کالر منتظر ہیں، مختار صاحب ہیں اور ساتھ میں پروین صاحبہ ہیں. مختار صاحب سے پہلے بات کریں گے. فرمائیں بھائی. مختار صاحب ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے اور سوال پوچھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے 2 سوال ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ لوگ مٹی دینے جب قبر پہ جاتے ہیں تو وہاں لوگ کل کے ڈیلے پڑھتے ہیں، اس کے بعد اذان بھی دی جاتی ہے، کیا یہ صحیح ہے غلط ہے؟ اور دوسرا سوال ہمارا یہ ہے، ہمارے گھر میں جو ہے ان کا سیدھا ہاتھ اور پیر سن ایسا ہو جاتا ہے، بالکل سن ہو جاتا ہے ہاتھ پیر. بہت شکریہ بھائی، آپ کے دونوں سوال ہم نے نوٹ کر لیے. مختار صاحب، پروین صاحبہ سے اور ہم بات کریں گے. فرمائیں پروین صاحبہ، کیا سوال ہے آپ کا؟ پروین صاحبہ ہماری فون لائن پر ہیں تو سوال پوچھیں. پروین صاحبہ غالباً ان سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے. مولانا صاحب، مختار صاحب کے 2 سوالات ہیں. ایک تو تدفین کے تعلق سے ہے اور دوسرا بیوی کے جو ایک حصہ ہے وہ سن ہو جاتا ہے. دیکھیے یہ سن ہو جانے والی بات جو ہے، خدا نخواستہ یہ چیز اگر بڑھتی رہتی ہے تو آگے اندیشہ ہوتا ہے کچھ حصے کا ضائع ہو جانے کا. اس وجہ سے ان کو ایکٹیو رہنا چاہیے اور زیادہ ایک حالت میں دیر تک نہ رہیں اور ڈاکٹر کو بتا کر اس کو کچھ احتیاطی چیزیں بھی لے لیں. جہاں تک دوسری بات کا تعلق ہے، قبرستان پہ جا کر کچھ لوگ جو اذان دیتے ہیں اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں، اور یہ بات اپنی جگہ ٹھیک بھی ہے، کہ اذان سے شیطان بھاگتا ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جہاں اذان دی جاتی ہے اس سے بہت دور تک، مدینہ منورہ کی کچھ جگہ علاقے کا نام لیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں تک چلا جاتا ہے تو شیطان بھاگتا ہے. اور یہ بات بھی حدیثوں میں آتی ہے کہ جب آدمی سے آخر میں جب قبر کے اندر سوال کیے جاتے ہیں تو وہاں شیطان اس کو ورگلانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن چونکہ حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے تو کچھ لوگ اس کی منع بھی کرتے ہیں کہ قبر پر اذان دینے کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اگر کوئی اذان دے رہا ہے تو اس سے جھگڑنا نہیں چاہیے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس وقت میں شیطان کچھ کر نہیں پائے گا. اس وقت میں فرشتے جو آتے ہیں وہ سوال کرنے والے، اور فرشتے ہی سزا دیتے ہیں. اگر غلط ہے آدمی تو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہی اس کو سزا دیتے ہیں. اس لیے اذان دینے کا ثبوت چونکہ حدیث میں نہیں ہے اس لیے کچھ لوگ اس کو منع کرتے ہیں. لیکن کوئی آدمی اگر اذان دے رہا ہے تو آپس میں اس بات کی وجہ سے اختلاف نہیں کرنا چاہیے. آئیے بڑھتے ہیں آگے. زاہدہ صاحبہ سے ہم بات کرتے ہیں. خیر مقدم آپ کا. زاہدہ صاحبہ سوال پوچھیے. ہلو زاہدہ صاحبہ ہماری. جی فرمائیے. ہلو، ہم آپ کو سن رہے ہیں. زاہدہ صاحبہ سوال پوچھیے. زاہدہ صاحبہ ہماری فون لائن پر موجود ہیں تو سوال پوچھیے. ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے. جی فرمائیے. ہلو. جی زاہدہ صاحبہ اب تک ہماری آواز غالباً نہیں پہنچ رہی ہے، رابطہ منقطع ہو گیا ہے، بات مکمل نہیں ہو پائی ہے مولانا صاحب. لیکن مجھے اس بہن کا سوال اس کو اور آگے بڑھانے کو جی چاہ رہا ہے. رشتوں کے پامال ہونے کی بات ہے جس میں بھائی بہن کو جتا کر اس پر خرچ کر رہا ہے. یہ جتانا جو ہے یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ خدا نخواستہ اندیشہ اس بات کا ہے کہ اگر آدمی اپنے والدین پر اپنے بہن بھائیوں پر خرچ کرنے میں اس طرح کی احسان جتانے والا انداز اختیار کرتا ہے تو اندیشہ ہے. خدا نخواستہ میں بد دعا نہیں دیتا ہوں کسی کو بھی کبھی بھی، لیکن اندیشہ ہے کہ اس طرح سے آدمی اپنے روزی کو کہیں خطرے میں نہ ڈال دے. ایک کالر. ماں باپ کا حق ہے ان کی خدمت کرنی ہے. بہن بھی جب تک کہ رخصت نہ ہو جائے، اپنے گھر نہ چلی جائے،
वो इसी घर का हिस्सा है, इसके ऊपर भी खर्च करना ज़रूरी है। और फिर उसके बाद बाप अगर रिटायर हो गया है तो उसकी सारी जिम्मेदारी उसको निभानी चाहिए। और बहन के ऊपर तो शफकत का हाथ रखना चाहिए, मोहब्बत का हाथ रखना चाहिए। ये वो दस्ते दुआ हैं, चाहे वालिदैन हो चाहे बहनें हों, जिनसे आदमी फलता फूलता है। तो उनकी वो दस्ते दुआ तो हैं ही जी, जो दस्त भी नहीं फैलाता, जो हाथ भी नहीं फैलाता, उसके दिल को जो राहत पहुंची है वो बड़ी दुआ है। वो दिल की राहत जो पहुंचती है वो खुद दुआ बन के लगती है। आदमी को समझना चाहिए। बेशक, बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। मौका लगा तो कुछ और बात करेंगे। 2 कॉलर हैं, मोहिउद्दीन साहब हैं असम से, और उसके बाद बहन सायरा से हम बात करेंगे। मोहिउद्दीन साहब फरमाएं, क्या सवाल है आपका? ग़ालिबन उनसे हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। सायरा बहन से बात करेंगे। फरमाएं सायरा साहिबा, क्या सवाल है आपका? आपसे दुआ की गुजारिश है, तमाम मुसलमानों के लिए आप दुआ खैर कीजिए। और मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल तो ये, हमारे आकाए मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जब नाम मुबारक आता है तो लोग उसको चूमते हैं, इस तरीके से आवाज आती है। तो मेरे को ये पूछना है किस तरीके से चूमना चाहिए? बिल्कुल मतलब फूंक मार के कलमे की शहादत की उंगली आंखों में लगानी चाहिए या अंगूठा लगाना चाहिए? और दूसरे, जो हम अल्लाह के नाम की जो पैसे इकट्ठे करते हैं, तो हम जैसे मिलाद शरीफ करते हैं, तो उसमें जो औरतें आई भी होती हैं उनके लिए वो खाना खिला सकते हैं उस पैसों का? बहुत शुक्रिया बहन, आपके सवालात मौलाना साहब तक पहुँच गए। एक एक कर सब पे मौलाना साहब की रहनुमाई। वो खाना आप खिला सकती हैं ख़वातीन को जो भी आए हैं, इसलिए कि वो कोई सदका नहीं है, कोई ज़कात नहीं है, अल्लाह नाम के निकाले गए हैं। अल्लाह को खुश करने के लिए अल्लाह के बंदों और बंदियों के ऊपर खर्च कर सकते हैं। और वो जो आपने कहा मुसलमानों के लिए दुआ कीजिए, बेटे दुआ जो है हर इंसान के लिए करनी है। जो गलत आदमी है उसके लिए तो हम दुआ करेंगे, अल्लाह ताला उसे हिदायत दे, उसको गलत रास्ते से बचाए। लेकिन दुआ हर इंसान के लिए करनी है, वो मुसलमान है या हमारा बिरादर वतन है या कोई भी इंसान है, हर इंसान के लिए हमें दुआ करनी चाहिए। और दूसरा जो सवाल है इनका, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जो लोग अंगूठे चूमते हैं, इसके बारे में मुल्ला अली कारी ने अल मौज़ूआतुल कबीर में, जो उनकी बहुत मशहूर किताब है, उसमें ये लिखा है कि ये सुन्नत सिद्दीकी है, यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये अमल किया करते थे। कुछ लोग इसको पसंद नहीं करते, लेकिन मुल्ला अली कारी कहते हैं कि ये दुरुस्त है, सुन्नत सिद्दीकी है। और उसकी पुरानी तारीख़ी जो चीज़ बताते हैं लोग, वो ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को रिवायती तौर पर ये कहाँ तक साबित है यह नहीं कह सकते, लेकिन अंगूठे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम उनको नज़र आया था, इसलिए यूँ चूमते हैं, यूँ करते हैं, आँखों से लगाते हैं। अगर कोई ऐसा चूम रहा है, अकीदत में कर रहा है, उसको बुरा नहीं कहना चाहिए। और बकौल मुल्ला अली कारी के वो एक सुन्नत सिद्दीकी अदा कर रहा है, और अगर कोई इस काम को नहीं कर रहा है तो चूँकि ये फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, उसको मलामत नहीं करनी चाहिए। आइए आयशा साहिबा से बात करते हैं, हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। बताएं बहन आयशा, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताएं आयशा। हमारी बहन का नाम आसिया परवीन है। आयशा परवीन? हाँ, हमारी बहन का नाम आसिया परवीन है। आसिया। रिश्ते नहीं जम रहे। रिश्ते नहीं, हमारे भाइयों के भी रिश्ते नहीं जम रहे, आ रहे हैं जा रहे हैं, मगर कुछ बात नहीं हो रही। मौलाना साहब की बात को गौर से सुनिएगा। घर में कुछ काम नहीं हो रहा हमारे घर में। हाँ बहन, बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, और वजूहात की तरफ इशारा मौलाना साहब करेंगे और उनका हल भी बताएंगे। तो कुछ लम्हे आप ठहर जाइए, मुनीर साहब से और बात कर लेते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं, हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। खैर मक़दम आपका मुनीर साहब, सवाल पूछिए। मुनीर साहब फरमाएं। वालेकुम अस्सलाम। बावाज़ बुलंद अपनी बात कर दीजिए। वालेकुम अस्सलाम। मुनीर साहब, आपकी आवाज़ हम तक पहुँच रही है जी। हाँ वालेकुम सलाम। टीवी की आवाज़ बंद कर देंगे, तभी आपकी आवाज़ हम तक पहुँच पाएगी, बात भी हम तक पहुँच पाएगी। जी मेरे घर में बरकत नहीं है। खैर बरकत की बात पूछना चाह रहे हैं, इससे ज़्यादा बात नहीं हो सकती मौलाना साहब। रोजी रोटी नहीं लग रही मेरे को मेरे लड़के को। बिल्कुल, आपकी बात का मफहूम हम तक पहुंच गया है। बहुत शुक्रिया, मौलाना साहब की रहनुमाई आप तक पहुंच रही है, गौर से सुनिए। देखिए, रोजी का ताल्लुक बहुत सारी चीज़ों से होता है जी, और एक एपिसोड इस पर हम मुस्तकिल कर भी चुके हैं जी। उसके लिए एक तो जद्दोजहद आदमी को बहुत ज़रूरी है, आराम तलबी का और रोज़ी का ताल्लुक नहीं है। कभी कभी बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है, बहुत सवेरे जाने की ज़रूरत होती है, तो आपका जो कुछ काम है उसके हिसाब से टाइम टेबल बनाइए और उसके लिए अल्लाह ताला से दुआ भी कीजिए। सुबह सवेरे उठना रोज़ी की तकसीम का वक्त जो होता है, फजर के वक्त से सूरज निकलने तक के दरमियान का वक्त होता है जब रोज़ी तकसीम होती है जी। उस वक्त हमें जागे हुए होना चाहिए, अल्लाह का जिक्र करते रहना चाहिए, या अल्लाह या रहमान या रज़ा को पढ़ते रहना चाहिए। जो कुछ हमें आमदनी हो रही है उसमें से कुछ न कुछ राय खुदा का ज़रूर निकालते रहें, और जो कुछ खाएं पिएं
بسم اللہ پڑھ کے کھائیں، بسم اللہ پڑھ کے ہر کام کریں اور شکر کرتے رہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تم میرا شکر کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا، اور ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ اس لیے اور روزی کی قدر کیجئے، ایک دانہ بھی، روٹی کا ایک ذرہ بھی نیچے نہیں گرنا چاہیے، بے ادبی نہیں ہونی چاہیے۔ دال اور چاول وغیرہ نالی میں نہیں چلے جائیں دھونے کے وقت میں۔ گھر کی خواتین ان چیزوں کا بہت خیال رکھیں، بہت سختی سے دیکھیں۔ شیریں صاحبہ کا سوال بھی ہمیں شامل کرنا ہے، ہماری فون لائن پر ہیں۔ خیر مقدم آپ کا شیریں صاحبہ۔ شیریں صاحبہ ہماری فون لائن پر موجود ہیں تو سوال پوچھیں۔ ہلو ہلو جی بتائیں۔ ہاں، ہمارے چاچی ہیں، ان کو خواب دکھا کہ ہمارے گھر میں دسترخوان بچھا ہوا ہے اور تو سب بنا کر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور تو ہمارے ساتھ سب کو کٹوری میں گلاب جامن دے رہے کھانے کے لیے، اور اچانک وہ لوگ آ گئے تو ان کو بھی کھانے کے لیے دے دیے۔ بس تو مولانا صاحب یہ خواب کس طرف اشارہ کرتا ہے؟ کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ وہ لوگ آ گئے، کون لوگ؟ اب انہوں نے ذکر نہیں کیا، کچھ لوگ آئے اور ان کو گلاب جامن پیش کیے گئے۔ اگر ہو سکے تو کوئی ایک چھوٹی سی تقریب منعقد کر لیجئے جس میں ضروری نہیں کہ غریب فقیر لوگ ہی ہوں، اپنے رشتہ دار ہوں، دوست احباب ہوں، کسی بھی بہانے سے کوئی ایسی تقریب منعقد کر لیجئے جس میں 10-5 آدمیوں کو، چاہے رشتہ دار ہوں، دوست احباب ہوں، پڑوسی ہوں، خواتین ہوں، قرآن خوانی کے نام سے رکھ لیجئے یا کوئی بھی مجلس منعقد کر لیجئے اور اس میں کچھ کھانا ضرور کھلائیے، اور اس میں گلاب جامن ضرور رکھیے۔ اللہ تعالیٰ ایسے اشارے دیتا ہے تو اس میں کوئی راز ہوتا ہے، آنے والے وقت میں اس کا آپ کو کچھ فائدہ پہنچے گا۔ بے شک انشاءاللہ تعالیٰ۔ امید ہے شیریں صاحبہ کو اپنے خواب کی تعبیر مل چکی ہے۔ مولانا صاحب ہم روزی روٹی کی بات کرتے ہیں، اکثر و بیشتر سوالات آتے ہیں اس تعلق سے بہت سارے، اور آپ کی رہنمائی ہمیشہ پہنچتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کی جو رہنمائی ہے، اگر کسی کو پریشانی ہے تو جو رہنمائی پہنچ رہی ہے وہ سب کے لیے اس پر عمل پیرا ہوں۔ بالکل۔ اس میں خاص باتیں جو آپ بتاتے ہیں، ایک تو نمازوں کا اہتمام، اس میں بھی فجر کی نماز کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسرا فرماتے ہیں کہ جو رزق ہے اس کی ہمیں حد درجہ اس کا احترام کرنا چاہیے، قدر کرنی چاہیے، اس کے لیے دسترخوان کا اہتمام کیا جائے تو مناسب ہوتا ہے، ایک ذرہ بھی ضائع نہیں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کہ روٹی کو جو خشکی ہوتی ہے روٹی کے اوپر، اس کو بھی بٹور لینا چاہیے، وہ جب نیچے گرتی ہے وہ بھی ذرات ہیں، انہی ذرات سے مل کر آٹا بنتا ہے، انہی ذرات سے لقمہ اور روٹی بنتی ہے، اس لیے وہ ذرات بھی نہیں گرنے چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکریم الخبز، روٹی کی عزت کیا کرو۔ بے شک بے شک۔ اور ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر میں تشریف لائے تو ایک روٹی کا ٹکڑا زمین پہ پڑا ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اٹھایا اور صاف کیا اور اس کو کھا لیا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ عائشہ یہ روزی اور یہ نعمتیں جب ایک دفعہ ناقدری کی وجہ سے چلی جاتی ہیں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ پھر واپس آئیں۔ تو ہمیں نہیں معلوم کہ روٹی کا کون سا ٹکڑا یا چاول کا کون سا دانہ یا دال کے کون سے دانے نالی میں چلے جانے کے نتیجے میں ہماری برکت ختم ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انکم لا تدرون فی ای طعامکم البرکہ، تم نہیں جانتے کہ تمہارے کھانے کے کون سے حصے میں خیر و برکت تھی، تم نے اس کو ضائع کیا اور اس کے ساتھ برکت اڑ گئی۔ لہٰذا اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ شکیل صاحب سے بات کریں گے، ہماری فون لائن پر ہیں۔ فرمائیں شکیل صاحب، کیا جاننا چاہتے ہیں؟ شکیل صاحب ہماری فون لائن پر موجود ہیں تو سوال پوچھیے۔ ہلو شکیل صاحب غالباً نہیں ہے ہماری فون لائن۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، خیر مقدم آپ کا شکیل صاحب، فرمائیے۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ ہم 5 بھائی ہیں ماشاء اللہ، اور والد صاحب کو انتقال کرے ہوئے 18-19 سال ہو گئے ہیں جی۔ ایک چھوٹا بھائی رہ گیا تھا شادی سے ان کے بعد، تو باپ کا جو ترکہ ہوتا ہے جو زمین تھی کاشتکاری کی وہ ہمارے نام آ گئی تینوں بھائیوں کے۔ 3 بھائی ہیں ہم، 3 بہنیں ہیں جی ماشاء اللہ۔ تو میں نے والدہ صاحبہ کو وہ سفرت کر دی زمین کے، جب تک چھوٹے بھائی کی شادی نہ کر لو تب تک بانٹیں گے نہیں۔ اب اس کو 19 سال ہو گئے ہیں والد، ابھی چھوٹا بھائی جو ہے وہ ایک بانٹنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ تو پچھلا والا بھائی جو ہے وہ بھی پریشان ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ کوشش نہیں کرتے، آپ تو دلی پڑے ہیں، آرام سے اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہیں، میں تھوڑا پریشان ہوں۔ تو ایسا کرنا کیا؟ بہت شکریہ آپ کا، آپ کی بات مولانا صاحب کچھ جاننا چاہتے ہیں ان سے؟ نہیں جی، اس میں کرنے کا کام یہ تھا جب آدمی کا انتقال ہوا جی اس کا مال اس کی ملکیت سے خارج ہو گیا، اور اب جو وارث ہیں ان کا ہو گیا جی۔ ان وارثوں میں ماں بھی ایک وارث تھی، آپ کی والدہ، جی ہاں۔ اس وقت میں تقسیم ہو جانا چاہیے تھا۔ جب مال کسی کے پاس بھی رہتا ہے تو مال کی فطرت یہ ہے
کہ وہ آدمی کے اندر دلچسپی پیدا کر لیتی ہے. بے شک. آپ نے میرے پاس 1 لاکھ روپیہ امانت رکھ دیا جی، اور میں نے آپ سے پوچھ لیا کہ ضرورت پڑے تو میں خرچ کر لوں. آپ نے کہہ دیا کہ ضرورت پڑے خرچ کر لیجیے گا، جب مجھے ضرورت ہوگی 1 مہینے پہلے میں کہہ دوں گا. آپ نے 1 مہینے پہلے مجھ سے کہہ دیا بعد میں، لیکن اب اس سے ایک دلچسپی میری پیدا ہو جاتی ہے، لالچ میں آ گیا. لالچ آ جاتا ہے. میں سوچتا ہوں جیسے بھی ہو اسے میں ہتھیائے رکھوں، قبضائے رکھوں، نہ دوں. تو یہ جو چیز پیدا ہوئی ہے اسی بے تدبیری کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے. اس وقت جو ہے یہ کام کر لینا چاہیے تھا اور نہیں ہوا تھا، تو اب بھی یہ کام کر لینا چاہیے. اور جو آدمی بھی اس میں ٹال مٹول کر رہا ہے، رکاوٹ ڈال رہا ہے، وہ گناہ گار ہوگا، اور جس کی حق تلفی ہو رہی ہے اس کا الزام بھی اسی کے اوپر آئے گا. اس لیے ان سب بھائیوں کو اور ان کی والدہ کو بھی میں کہوں گا کہ اس معاملے کو لیٹ نہ کریں. زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں. آپ کے شوہر نہیں رہے، آپ بھی اللہ کرے رکھے دیر تک آپ کو، لیکن ہمیشہ رہنے کے لیے آپ بھی نہیں ہیں، ہم بھی نہیں ہیں. اس لیے اس معاملے کو نمٹا دیجئے. بعد میں آپ بڑی نہیں ہوں گی تو بچے اور زیادہ سختی سے لڑ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. بہت حساس معاملے ہوتے ہیں مولانا صاحب، ان میں بہت ہی دانش مندی سے ان سے نمٹا جانا چاہیے. بہت شکریہ. وقت اجازت نہیں دے رہا ہے کہ مزید گفتگو کا سلسلہ جاری رکھا جائے. مولانا صاحب بہت شکریہ ہمارے آج کے موضوع پر ہم سب کی رہنمائی فرمانے کے لیے.